السلام علیکم، ویلکم پہلی مینوفیکچرنگ کی اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ چائنا میں کس طرح سے یہ تکیے وغیرہ اور ہر قسم کے جو سرہانے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، یہ کیا پروسیجر ہوتا ہے، کس طرح کی وہ مشینیں لگی ہوئی ہیں، کٹنگ کیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے وہ کام کیسے ہوتے ہیں، مشینوں سے وہ کٹنگ کیسے کرتے ہیں، کون سی چیزیں اس میں یوز کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جی، ہم سب جانتے ہیں چائنا بہت آگے جا چکا ہوا ہے اور ان کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ پراپر تھرو مشینوں سے ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ ابھی دیکھیں گے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ فیکٹری ہے، یہ ان کا شو روم ہے جہاں پہ یہ تکیے ہر قسم کے ہیں، تو کمر کے تکیے، بیٹھنے کے تکیے، بچوں کے لیے تکیے اور پین کو دور کرنے کے تکیے، ٹھیک ہے، اور ہر قسم کے تکیے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بیسیکلی بناتے کیسے ہیں، یہ پہلے را کیمیکل ہوتے ہیں جو را مٹیریل ہم جسے بولتے ہیں، یہ ان کے ویئر ہاؤس میں پڑا ہوا ہوتا ہے، تو ورکرز آتے ہیں ڈرموں میں وہ ڈال کے، تو یہ جو را مٹیریل ان کا ہوتا ہے ان کو لیتے ہیں۔ ہر چیز کا انہوں نے تول کا حساب رکھا ہوا ہوتا ہے، یہ اس کو تولتے ہیں، تول کے اس مقدار کو دیکھتے ہیں کہ جتنی مقدار چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے ہم کیک میں دیکھتے ہیں کہ اسپنچی سسٹم ہوتا ہے کہ زیادہ اسپنچی کرنا ہے یا کم اسپنچی کرنا ہے، تو وہ اس کو اب ورکر تولے گا کہ کس میں کتنا کیمیکل رکھنا ہے، فوم ویسٹ کتنی رکھنی ہے، وہ ان چیزوں سب کو جو ہے نا وہ اس حساب سے مکس اپ کرتے ہیں تول کے۔ میں جیسے پہلے بتا رہا ہوں کہ تول کے اس کو مکس اپ کرتے ہیں۔ مکس اپ کرنے کے بعد اب یہ را مٹیریل سے اب وہ مینوفیکچرنگ کی طرف آ جائیں گے، جو دوسرا کیمیکل ہوتا ہے وہ اس میں مکس اپ کریں گے۔ اور دیکھیں انہوں نے جی ہر ایک الگ الگ مشین رکھی ہوئی ہے، یہ مشین اب اس کو گرینڈ کر رہی ہے، شفلڈ کر رہی ہے، سب کو شفلڈ کرنے کے بعد اب یہ اس کا ایک دورانیہ ہوتا ہے نا شفل کرنے کے بعد کہ کتنے منٹ میں یہ فوراً جو ہے نا وہ فوم بن جائے گا۔ اب یہ اس میں جو سانچے بنے ہوئے ہیں نا ان میں کوئی کیمیکل وغیرہ لگا رہے ہیں جس سے وہ فوم بننے کے بعد جو ہے نا اس کے ساتھ چپکے نہیں، ایزیلی وہ اتر جائے اس سے نا۔ یہ بیسیکلی فوم وہ ہے جو ہم لوگ کرسیوں میں یوز کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو ایگزیکٹو چیئرز اور دوسری چیئرز میں یوز ہوتا ہے، یہ وہ فوم ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے وہ جو کیمیکل مکس اپ کر لیا ہے نا، وہ مشینز کے ساتھ جتنی مقدار اس کی چاہیے ہے نا، یہ اتنی مقدار میں بس اس میں ڈالیں گے، زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس میں پھر زیادہ جو ہے نا وہ اوور فلو کر جاتا ہے۔ اب ان کو پتہ ہے جیسے ہی یہ ڈال رہے ہیں ساتھ ساتھ کیمیکل ریئیکشن شروع ہو رہا ہے۔ آپ نوٹ کریں، کلر وائز کر رہے ہیں، یہاں پہ یہ بلیک کلر میں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ساتھ ہی کیمیکل ریئیکشن شروع ہو گیا۔ کیمیکل ریئیکشن جو ہے یہ بیسیکلی ساتھ ہی شروع ہے۔ اس کو میں نے 3x پہ کر دیا، اسپیڈ تھوڑی تیز کر دی ہے تاکہ آپ کو ایزیلی نظر آ جائے کہ کس طرح یہ فوم کا جو ہے نا وہ کیمیکل ریئیکشن اور پروسیس ہوتا ہے۔ یہ پروسیس ہو رہا ہے جی، کس طرح فوم یہ بن رہا ہے، آہستہ آہستہ وہ دو کیمیکل جو ہیں وہ پھول رہے ہیں اور فوم کو بنا رہے ہیں۔ یہ اب سانچہ اوپر سے بند کر دیتے ہیں، اس میں پراپر ہوا، ہیٹ اور ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ساتھ مشین چل رہی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ کیمیکل جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو اوپر لوپ آتی ہے نا، اس سے انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ فوم کمپلیٹ بن چکا ہے۔ اچھا دیکھیں، جو اس نے وہ کیمیکل لگایا تھا نا، اس کیمیکل کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں ایزیلی وہ اٹھائے گا، ہاں جی، یہ دیکھیں پراپر اب کہیں سے پھٹا نہیں ہے، کہیں سے وہ اس کے ساتھ چپکا نہیں ہے، تو آرام سے جو ہے نا یہ بن کے تو نکل آیا ہے، ٹھیک ہے۔ درمیان میں انہوں نے سوراخ اس لیے رکھا ہوا ہوتا ہے جی، جب یہ چیئر میں لگے یا کسی شیٹ میں لگے تو پراپر جو ہے نا وہ پچ کے تو آرام دہ بنے۔ یہ دیکھیں ان سب سچوں میں جو سانچوں میں انہوں نے ڈالا ہوا تھا سارا، اب پراپر وہ نکل رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اب یہ سارا نکال کے تو اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں وہیں پہ۔ دیکھیں نا کتنا بڑا ویئر ہاؤس ہے، یہ ویئر ہاؤس میں ہی سامان پڑا ہوا ہوتا ہے ان کا، بہت صفائی ہے پراپر وہاں پہ۔ چائنا اس لیے وہ آگے نکل رہا ہے کیونکہ یہ بہت محنتی لوگ ہوتے ہیں، اب مشین سے پراپر اس چیز کو کاٹیں گے، ہینڈ میڈ مشینیں ہیں چھوٹی چھوٹی ان کے پاس، پوری اس کی جو وہ چیز ہے وہ صاف کریں گے، اس سے پیور جو ہے نا وہ اس طرح بنائیں گے جیسے بالکل جو ہے نا لائٹلی اور جو ہے نا نارمل ہے۔ وہ بر کو ساری کو صاف کر رہے ہیں تاکہ ایک ایک پیس کی کوالٹی جو ہے وہ مینٹین رہے اور کوالٹی جو ہے نا 100% رہے۔ ہر ایک ورکر جو ہے وہ اپنی طرح کی ایک مشین لے کے تو اس سے کام کر رہا ہے۔ ایویں تو نہیں یہ علی ایکسپریس کے اوپر بہت زیادہ بزنس کرتے، ان کا مقصد یہ ہے کیونکہ چائنا نے پہلے ہی کہا تھا جی میں جو ہے نا پیچھے نہیں ہٹ سکتا کیونکہ چائنا کے لوگ محنتی لوگ ہیں،
وہ یہ کر رہے ہیں سارا. اس کے بعد یہ ساتھ ساتھ کریں گے, ٹھیک ہے, اور یہ کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ. وہ پیکنگ کی طرف جانا ہے ابھی انہوں نے. اس کے بعد اب یہ وہ شیٹس کاٹ رہے ہیں جن شیٹس کے ساتھ انہوں نے پیکنگ کرنی ہے. اس طرح یہ پیپر ہوتا ہے, جو کپڑا ہوتا ہے اس کو یہ پراپر ماپ کے اس حساب سے اس کو کاٹتے ہیں. کہ ان کے پاس ہر قسم کی ڈیجیٹل مشینیں ہوتی ہیں جناب. یہ مشینوں کے ساتھ, کیونکہ ایک تو پیس بننا نہیں ہوتا, ان کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے پیس بننے ہوتے ہیں. دیکھیں کس طرح وہ پراپر سیدھا کاٹ رہا ہے. اب یہ ان کی یہ دوسری کٹر مشین ہے, اس کے اوپر یہ نشان لگا رہے ہیں کہ جی کہاں سے لے کے کیا کاٹنا ہے. اور یہ 100 150 پیس 2 پیس جو ہے نا, یہ انہوں نے ہاتھ کے اوپر اپنا وہ سیف گارڈ ڈال لیا. اور یہ جو مطلب 2 پیس 200 پیس 300 پیس یہ برابر رکھ کے کاٹتے ہیں, کیونکہ ٹائم وہاں پہ بہت شارٹ ہوتا ہے. انہوں نے کوانٹٹی تیار کرنی ہوئی ہوتی ہے, تو کوانٹٹی تیار کرنے کے لیے ان کو یہی ہوتا ہے کہ جو ہے نا یہ سیف گارڈ اس کے ہاتھ پہ ہے کہ ان کا ہاتھ کٹ نہ جائے کسی وجہ سے, کیونکہ یہ بہت تیز ان کے اکوپمنٹ ہوتے ہیں. اب ان کو یہ کاٹ رہے ہیں. ہر ورکر یہاں پہ جانشانی سے کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور بڑے تسلی سے یہ کام کرتے ہیں, کیونکہ ان کی حکومت انہیں پورا پے کرتی ہے. ان کی حکومت پراپر انہیں جو ہے نا پے کرتی ہے. اب ہم سوئنگ سینٹر میں جائیں گے جہاں پہ یہ سلائی ہوتے ہیں. یہاں پہ فیمیل لیڈیز ہوتی ہیں جو پراپر اپنے اپنے کام میں ماہر ہوتی ہیں, اور یہ اس کو سلائی کر رہی ہوتی ہیں جناب. اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا پیس کس طرف لگنا ہے, کیونکہ یہ تجربہ کار ہوتی ہیں پہلے ہی. انہوں نے پراپر ہر چیز کو سوئنگ کرنا ہوتا ہے. دیکھیں ساتھ ہی اوور لاک ہو کے تو جو اوور اس کی سائڈیں ہیں نا وہ کٹ رہی ہیں ساتھ ساتھ, اور بہت پراپر طریقے سے یہ سارا کیا جا رہا ہے. دیکھیں کس طرح ہر ورکر جو ہے نا وہ اپنی مہارت یوز کر رہا ہے. ہر ورکر یہاں پہ اپنی مہارت یوز کر رہا ہے اور اسے پتہ ہے کہ اس نے کس طرح کام کرنا ہے. اس کے بعد ہم جائیں گے نیکسٹ سوئنگ سینٹر سے باہر, جہاں پہ اس کی مزید تیاری ہوگی. اور یہ ابھی سوئنگ کا میتھڈ اور طریقہ کار سارا بتا رہے ہیں کہ کس طرح ان کے ورکرز کام کرتے ہیں. اب چھوٹے چھوٹے مختلف حصوں کو جوڑ کے یہ ایک لیڈی نے اس کا پورا جو ہے نا وہ کور تیار کر لیا, اور یہاں پہ ہر کور کو پراپر ایک نمبر لگا ہوا ہوتا ہے. اور یہ اس کے بعد ان کی صفائی کا کام. میں نے پہلے کہا تھا کہ کوالٹی پہ یہ کمپرومائز نہیں کرتے, ایک ایک پیس کو الگ الگ چیک کریں گے, ایک ایک پیس کا الگ الگ نمبر لگائیں گے, اور ویئر ہاؤس میں ہر چیز کو پراپر ورکر چیک کریں گے کہیں سے کوئی پھٹا ہوا نہیں ہے, یا سین تو نہیں نکلی ہوئی, یا کوئی ایشو تو نہیں ہے اس طرح کا. پھر ایک ایک ورکر ان کو دیکھیں یہ کیسے ان کو کور چڑھا رہے ہیں اوپر. آپ سوچیں کہ بڑی کوالٹی پروڈکٹس یہ ہے نا یہ تیار کرتے ہیں. اور دیکھیں پراپر یہ اس نے اسے کور چڑھا دیا, کوئی بھی اس میں جو ہے نا وہ نہیں ہے جسے ہم پنجابی میں وہ بولتے ہیں نا, کوئی بھی وٹ نہیں ہے. یہ دیکھیں ہر چیز پراپر تیار ہے. اب وہ اس کو ریک میں ڈال کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں. اب جو ان کے منہ رہ گئے تھے نا کھلے ہوئے, انہیں وہ بند کر کے پراپر وہ بندہ جو ہے ورکر ساتھ ہی اسے صاف کر رہا ہے, اور جو برے ایکسٹرا وہ اتر رہی ہے, اور جو ہے نا ساتھ ہی اوور لاک ہو رہی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح یہ دیکھیں یہ سافٹری فیل ہو رہا ہے. ایسے ہی ایک ورکر پکڑتا ہے, اس نے جو کیے ہوئے ہیں اپنے کور سیے ہوئے ہیں ان کورز کو اس بیگ کے اوپر چڑھاتے ہیں. چڑھانے کے بعد جناب ایک ایک کونے کو ٹھیک کرتے ہیں اور ایک ایک کونے کو پراپر سیٹ کرتے ہیں. یہ جو سوراخ انہوں نے درمیان میں رکھا ہوا تھا اس کو وہ لگاتے ہیں. یہ سوراخ بیسیکلی انہوں نے 2-3 چیزوں کے لیے رکھا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ یہ پراپر جو ان کا کور ہے وہ ہلے نہیں, اور دوسرا اس کا مقصد ہوتا ہے خوبصورتی, کہ اس میں وہ بٹن لگاتے ہیں. یہ دیکھیں کیسے وہ لیڈی جو ہے وہ اس کو بٹن کو بند کر رہی ہے, تاکہ اگر اس کے اوپر لوڈ ڈلتا ہے. اور زپ لگی ہوئی ہے سائڈ پہ جناب, یہ زپ کے ساتھ پراپر جو ہے نا وہ ایک نئی لک نکل آتی ہے. اچھا یہ اب میرے خیال سے فائنل تیار ہو گئے ہیں ان کے. اب ان کو یہ پیکنگ کی طرف جائیں گے. ان کی شپنگ پوری دنیا میں جاتی ہے, تو یہ پھر آئی تھنک اس میں سے ایئر نکال کے اب اسے وہ لگا رہے ہیں, ہوا دے رہے ہیں ہائی پریشر, تاکہ اس کو نا مطلب کوئی نہ رہ جائے اس میں کوئی دھاگا. اچھا یہ اب اس میں سے ایئر نکال کے اسے پراپر جو ہے نا لیزر سے چیک کر کے ایئر نکال کے اور اسے پیک کریں گے, تاکہ تھوڑی جگہ میں
جو نا آ جائے. ہاں جی وہی کیا انہوں نے. یہ دیکھیں اب جیسے ہم اسے کھولیں گے نا تو جناب یہ فل کھل کے تو بڑے حجم میں آ جائے گا. ابھی یہ چھوٹے سائز میں ہی رہے گا تاکہ جو ہے نا یہ چھوٹے سائز میں رہے گا کیونکہ اس سے جو ہے نا جگہ کم گھیرتا ہے. پیکنگ کے عمل کے بعد اب یہ سارے اس کو فائنلائز کر رہے ہیں. ٹوٹل جو جتنے یہ ورکر ہیں سارے ان کو فائنلائز کر رہے ہیں اور ڈبوں میں پیک کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ ڈبہ جب آپ کے پاس آنا ہے نا دیکھیں یہ ایک ایک کی رسید بھی ڈالی جا رہی ہے. سروس مینول بھی جیسے کسی مشین کی ہوتی ہے وہ بھی ڈالی جا رہی ہے. اب پراپر اسے پیک کیا جا رہا ہے اور ایک کارٹن میں جتنے بھی 10 پیس 15 3 7 9 جتنے بھی وہ پیک کرتے ہیں نا وہ اس چیز کو پیک کر رہے ہیں. یہ تھی ہماری پراپر پیکنگ ہوئی. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور اس میں ہم لوگوں نے سرہانے اور یہ چیز دیکھنی جو ہے نا وہ سیکھی تھی.